الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. کہ انسان سے اگر کوئی خطا یا غلطی سرزد ہو جائے تو وہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو جائے اور حضور السلام اس بندے کی سفارش اپنے رب کی بارگاہ میں کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح یعنی کہ سینکڑوں حدیث مبارکہ اس کے اوپر شاہد ہیں. حضور السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود کو ہلاک کر لیا. اور ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے. اگر کوئی شخص یہ کام کر لے اس دور کے اندر تو 3 صورتیں ہیں اس کے کفارے کی. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس تو پھر غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. تو اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ میرے محبوب کریم اسلام نے ارشاد فرمایا 60 روزے رکھو. آنے والا بھی عجیب انداز میں صحابی تھے. یا رسول اللہ ایک پورا ہویا نہیں، 60 کی میں کریے ہوئے. میرے محبوب کریم اسلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. میرے تو وقت کے کوئی مدینے چ مسکین ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا پھر غلام آزاد کرو، سوائے اپنی گردن کے کسی اور کا مالک نہیں ہو. حضور السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر گزری، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا این سائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا لے، جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ابھی یہ بات حضور السلام نے جب بیان فرمائی تو وہ ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. کل اسلام نے ارشاد فرمایا بھی اب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے تو بڑا مدینے چ غریب ہے ہی کوئی نہیں. گناہ بھی خود کیا، کفارہ بھی حضور دے رہے ہیں، ابھی بھی راضی نہیں ہو رہا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. حضور فرماتے ہیں نا، وہ مدینہ شریف کی گلی میں ایک سید زادہ نگاہیں نیچی، آنکھوں سے آنسو رواں دواں چلتا ہوا جا رہا ہے. اور اسی گلی کے اندر حاتم تائی کا پوتا، اس سے ملاقات ہو گئی. تو حاتم تائی کا پوتا اپنا تعارف کرا رہا ہے، سید زادے سے تعارف کرا رہا ہے. وہ پتہ ہے میرے دادا، اس کا نام سنا ہے؟ میں نے کیا نام ہے؟ اسے حاتم تائی کہتے ہیں. اچھا تمہیں پتہ ہے کہ میرے دادے کے 10 یا 12 دروازے تھے. ایک بندہ ایک دروازے پہ آیا، خیرات لے کے چلا گیا، پھر دوبارہ دوسرے سے آ گیا. تو میرا دادا اپنے ماتھے پہ بل نہیں ڈالتا تھا بلکہ اسے فوراً عطا کر دیتا تھا. اور اسی طرح وہ چلتے چلتے 10 یا 12 دروازوں سے وہ خیرات لے کے چلا جاتا. کبھی میرے دادے نے شکوہ نہیں کیا تھا کہ پہلے تجھے دی تو پھر آ گیا. جب یہ بات ہوئی تو سید زادے بولے، فرمایا وہ تیرے دادے دے 10 دروازے، وہ ایک سے لیا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، لیکن تو جانتا نہیں میرے نانے کو. تیرے دادے کی حویلی بڑی تھی، میرے نانے کا مکان چھوٹا تھا لیکن دروازہ بڑا بلند و بالا تھا. تو آ تجھے بتاؤں پھر کیا؟ اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہا جی ایک دروازیوں مانگ کے چوڑی نہ پری، ریا تے منگتے تا منگتا ہی نہ پھر دوسرے پہ آیا، پھر بھی چوڑی نہ بھری، دریا منگتا ہی منگتا نہ. پھر اسی طرح 10 دروازے پہ آیا. ہاں تجھے بتاؤں میرے نانے کا دروازہ ایک تھا، لیکن جسے ایک بار مل گیا قیامت تک دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی.
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے تو بڑا مدینے غریب کوئی نہیں۔ حضور مسکرائے، اور مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ گناہ تم نے کیا، کفارہ پلیوں دینے ہیں، پھر بھی راضی نہیں۔ فرمایا اچھا پھر ایسے کر، اسے اٹھا لے، جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، اللہ تیرے روزے کا کفارہ ادا کر جائے، روزے کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے۔ تو یہ بات ہے کہ جب بھی کبھی کوئی خطا ہو جائے، غزوہ احد ہو رہا ہے نا، حضرت قتادہ حضور کے صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، سیدھا تیر آیا کہ سیدھا آنکھ میں لگا، ڈیلا باہر آ گیا۔ ڈیلا باہر نکلا ہے تو کب یہ درست ہو سکتا ہے؟ یا بھی رسول ہے اس طرح ہاتھ پر رکھیا نا ڈیلا، سرکار کی بارگاہ یا رسول اللہ ہے تیر لگ گیا تو اکھ باہر آ گئی، کون وہاں پہ سرجری کرے، کون آپریشن کرے، کون کسی کو بے ہوش کرے؟ میرے محبوب کریم نے السلام ڈیلا پھڑیا، پکڑ کے آقا علیہ السلام نے اس جگہ پہ رکھا جہاں پہ آنکھ سے نکلا تھا، اپنا لواب دہن لگا دیا۔ حضرت قتادہ فرماندے نے جڑی حضور علیہ السلام نے اکھ میری اپنی جگہ تے لائی سی نا، باقی آنکھ چو دوسری تو جو تندلا نظر آؤندا سی، جڑی حضور لائی سی وہ چو ہمیشہ نور ہی نور لیا، اسے کبھی نظر کی کمی نہیں آئی۔ بات یہ ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر کوئی انسان سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو حضور کے در دولت پہ آ جاؤ۔ اب بندہ وہاں پر تو نہیں جا سکتا، لیکن حضور کے نام کا وسیلہ تو رب کی بارگاہ میں دے سکتا ہے، اور جب وہ وسیلہ بندہ رب کی بارگاہ میں دیتا ہے، ہو سکتا ہے پہلے گل بنے یا نہ بنے، جب حضور علیہ السلام کا وسیلہ درمیان میں آتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے چہرے کو نہیں دیکھتا، یار کے نام کو دیکھتا ہے، اور پھر بندے کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔